ان دنوں جب میں میٹرک میں پڑھتی تھی، میری واحد دوست نوشین تھی۔ ہم دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے، تبھی اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ ہمارے اسکول کے سامنے ہی چند بیرکس بنی ہوئی تھی جن میں کیڈٹ ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ اسکول جاتے ہوئے نوشین اکثر ان بیرکس کی طرف دیکھتی تھی جدھر سے چاقو چوبند خوبرو کیڈٹ کبھی ویسے ہی اور کبھی پریڈ کرتے نظر آتے تھے۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا، جبکہ میری یہ سہیلی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک کمرے کے کوارٹر میں ماں باپ اور 6 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد بیرکس کے خانسامہ تھے، لہٰذا ان کو رہائش، کھانا اور میڈیکل کی سہولیات حاصل تھیں۔ یوں ان کا گزارا ٹھیک ہو رہا تھا۔ اب ہم اسکول جا رہے تھے تو کیڈٹ کی پریڈ ختم ہوئی تھی اور کیڈٹ وہاں سے نکل کر اپنے رہائشی یونٹس کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔ ان میں گلریز خان بھی تھا، جو نہایت خوبرو، لمبا تڑنگا اور سرخ و سفید رنگت والا نوجوان تھا۔ نوشین کے والد کی وجہ سے وہ نوشین کو جانتا تھا، کیونکہ گلریز کا کھانا وہی پکاتے تھے۔ میری سہیلی کو ایک خوبرو کیڈٹ بہت پسند تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ گلریز سے بات کرے، مگر وہ بے نیازی سے ہمارے پاس سے گزر جاتا تھا۔ ایک دن اچانک ہمارے راستے میں آ گیا تو نوشین کے کہنے پر میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا تو میں نے فوراً کہا، معاف کیجیے گا، جان پہچان کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ابھی میں نے اسی قدر کہا تھا کہ ترنت نوشین نے ایک رکا آگے بڑھا دیا جو وہ پہلے سے لکھ کر لائی تھی۔ اگلے روز اسی وقت پھر وہی جوان ہم کو راستے میں ملا، تبھی اس نے رکا آگے بڑھایا۔ نوشین نے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر اس نے اس کی بجائے پرچہ مجھے تھما دیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نہیں جانتی اس حرکت سے نوشین پر کیا گزری۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ کلاس میں آتے ہی وہ غصے میں آ گئی اور اس کا رویہ میرے ساتھ انتہائی درست ہو گیا۔ میں جان گئی کہ نوشین اس لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ چھٹی کے وقت ہم نے یہ رکا کھولا تو اس میں درج تھا، میں آپ کا نام نہیں جانتا، مگر نام جاننے اور دوستی کے لیے بہت ضروری تھا، تبھی رکا لکھنا مناسب سمجھا۔ اور ہاں، میرا نام گلریز خان ہے۔ ساتھ اس نے اپنا فون نمبر بھی لکھا تھا۔ چھٹی کے بعد جب ہم دوبارہ اس راستے سے گزرے تو وہ سامنے نظر آ گیا۔ میں اس کی جانب سے دیکھے بنا آگے بڑھ گئی تو وہ ہمارے راستے میں آ گیا اور کہنے لگا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ بکلاہٹ میں صرف اتنا کہہ پائی کہ فون پر جواب دوں گی۔ اس نے سوال کیا، کس وقت؟ گھبراہٹ میں اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ شام کے وقت۔ میں نے یہ کہہ تو دیا، مگر نوشین میرے پیچھے پڑ گئی کہ فون کرو۔ جب اس نے بہت مجبور کیا، پھر خود ہی نمبر ملا دیا اور فون مجھے تھما دیا۔ فون گلریز خان نے اٹھایا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ملنا ہے، لیکن نوشین کے بغیر مجھ سے ملیے۔ بیرکس کے قریب ہی ایک چلڈرن پارک تھا جہاں ہم روز شام کو ملنے لگے۔ نوشین بھی ساتھ ہوتی اور کبھی میں چھٹی کا بہانہ کر کے کسی اور ٹائم پارک چلی جاتی تاکہ وہ ساتھ نہ ہو۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی ٹریننگ ختم ہو گئی۔ گلریز کا خیال تھا کہ کسی دوسرے شہر پوسٹنگ سے قبل وہ رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کرے گا۔ ادھر میرے والدین میری شادی کی فکر میں گھلنے لگے۔ کچھ رشتے آئے مگر وہ مناسب نہ تھے، جبکہ گلریز کا مستقبل روزے روشن کی طرح عیاں اور شاندار تھا۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میری جلد از جلد شادی ہو جائے، کیونکہ ابو جان ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ ایک روز اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں علاج کی غرض سے ایک دوسرے شہر لے جانا پڑا۔ ہم سب اتنی جلدی میں وہاں گئے کہ میں گلریز کو اطلاع بھی نہ دے سکی۔ ایک ماہ ابو ہسپتال رہے اور ان کی مکمل صحت یابی کے بعد ہم لوگ واپس اپنے شہر آ گئے۔ آتے ہی میں نے گلریز کو فون کیا، مگر وہ وہاں نہ تھا۔ جس نے فون اٹھایا اس نے بتایا کہ اس کی پوسٹنگ واکنٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر نہ اس نے فون کیا اور نہ خط لکھا۔ انہی دنوں نوشین کی شادی ہو گئی اور وہ کھاریاں سے راولپنڈی چلی گئی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ اب دل کا حال بھی کس سے کہتی۔ نوشین کے سوا میری اور کوئی دوست بھی نہ تھی۔ ابو نے میری شادی کرنا چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے گلریز کا انتظار تھا۔ یوں ہی اس کی یادوں میں 2 سال گزر گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے لیکچررشپ کر لی۔ بھائی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ والد صاحب فوت ہوئے تو والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں
اور وہ بھی 1 سال بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ پھر یکے بعد دیگرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور میری ٹرانسفر مری ہو گئی، جہاں میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ماہوں سال پر لگا کر اڑتے چلے گئے۔ میں جب بھی بیتے دنوں کو یاد کرتی تو آنسو نکل پڑتے اور میں گزرتے وقت کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرتی، مگر لمحے سرسراتی ریت کی طرح زندگی کے روز و شب سے نکلتے چلے گئے۔ یوں 10-12 سال اور بیت گئے۔ انہی دنوں ہمارے اسکول نے آرمی کے ایک فنکشن میں شمولیت کی۔ وہاں اچانک ہی مجھے گلریز خان نظر آئے۔ اب وہ پہلے جیسے گلریز خان نہ رہے تھے، نہ ہی ان میں لڑکوں جیسا کھلنڈر پن تھا۔ وہ شوخی بھی نہ تھی جو کیڈٹ لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ اب وہ ایک سنجیدہ افسر تھے اور کنپٹیوں پر سفید بال جھلملا رہے تھے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی، فوراً ہال سے نکل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی اور ان کو راستے میں جا لیا۔ گلریز خان، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ جواب میں پوچھا، تمہارا شوہر ٹھیک ہے؟ میں گنگ ہو کر ان کی طرف دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیسا سوال ہے۔ میرا شوہر؟ ہاں، تمہارا شوہر۔ مگر آپ سے کس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے، او، مجھے تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ نوشین میری محبت میں گرفتار تھی اور اسی نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم بیاہ کر سوات چلی گئی ہو۔ میں 2 ہفتے تک تمہارے گھر کے چکر لگاتا رہا، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ فون کرتا تو فون کوئی نہ اٹھاتا تھا۔ تبھی میں نے یہ سچ جانا کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ گاؤں چلے گئے ہیں تمہاری شادی کرانے۔ یہ سن کر میں نے سر تھام لیا اور اس کو بتایا کہ نوشین نے غلط بتایا۔ ہم لوگ سخت پریشانی میں ابو کے علاج کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے کراچی چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں میرے تایا ابو ڈاکٹر تھے۔ گلریز خان کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ میں نے اس کے انتظار میں ابھی تک شادی نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ شادی تو اس نے بھی نہیں کی۔ یوں خدا نے ہم کو ملا دیا، کیونکہ ہماری محبت سچی تھی۔ آج میں مسز گلریز ہوں اور اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ سوچتی ہوں خدا نے مدت بعد ہم کو ملا دیا، لیکن نوشین نے کیا خوب میرے ساتھ کیا۔ اس نے میرے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیا، حالانکہ وہ میری گہری سہیلی تھی۔ تقریباً سال پہلے اطلاع ملی کہ نوشین سرطان کے مرض میں مبتلا ہو کر چل بسی ہے۔ میں نے بھی اس کا برا نہیں سوچا تھا، اس سے بد دعا تک نہ دی تھی، مگر سچ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔